السلام علیکم میرے بھائیوں، یہ جو شخص آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اب اس شکیل بن حنیف نے ہندوستان کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو مرتد کر دیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے ایک غلط طریقے سے جو اس نے آیات کی اور احادیث کی تشریح پیش کی، اس کی بنا پر وہ مرتد ہو گئے۔ اس نے ہزاروں لوگوں کا ایمان کھا لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور اپنے آپ کو وہ ابھی بھی مسلمان ہی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں۔ آپ جب انہیں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ بڑے ہی تقوی والے اور بڑے ہی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن دراصل وہ مرتد ہو چکے ہیں، وہ دین اسلام سے نکل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ بہار کے دربھنگہ ضلع کے عثمان پور جگہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ دہلی گیا۔ دہلی اس کی بھی داڑھی تھی اور یہ تھوڑا پڑھا لکھا بھی شخص تھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر لوگوں کو بتانا شروع کیا جو قرب قیامت کے بارے میں نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں۔ اس نے ان ساری چیزوں کو غلط طریقے سے لوگوں کو بتانا شروع کیا اور یہ کلیم کرنا شروع کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں ہی امام مہدی ہوں، اور دجال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس نے اس طریقے کی باتیں کری، اس طریقے کے حالات لوگوں کے سامنے رکھے کہ دیکھو آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، اور دجال ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ ان مولویوں کو کچھ نہیں پتا، انہوں نے جو ہے صحیح دین تم تک پہنچایا ہی نہیں، اور میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ اور نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جو اس کی باتوں کے اندر آ گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا، برباد کر لیا۔ پھر دہلی کے اندر جب اس کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تو وہاں سے یہ نکلا، پھر یہ دہلی میں دوسری جگہ پر گیا، پھر اس نے وہاں پر یہی سارے کام کیے۔ اب پریزنٹ ٹائم میں یہ اورنگ آباد کے اندر ہے، مہاراشٹر کے اندر، اور وہاں سے یہ نیٹ ورک چلا رہا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر اس کے جو ہے وہ لوگ گھوم رہے ہیں، اور جو کم علم لوگ ہیں، کالج کے بچے ہیں یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کم علم رکھتے ہیں، ان کی طاق میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور کبھی بھی یہ لوگ محفل میں آ کر لوگوں کے سامنے آ کر بات نہیں کرتے۔ یہ دھیرے دھیرے آپ سے سلام دعا کرتے ہیں، آپ سے دوستی بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جان لیتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کتنا علم ہے، کتنی صلاحیت ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے وار کرنا شروع کرتے ہیں اور انسان کے مائنڈ کو اس طرح واش کرتے ہیں، برین کو، کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں ماننے لگتا ہے۔ یہ حالات ایسے دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو دجال آ چکا ہے، اور یہ امریکہ اور فرانس کو آج کا دجال بتاتا ہے، اور سیٹلائٹ کو یہ دجال کی آنکھ بتاتا ہے۔ اور جب ہم لوگ امریکہ اور فرانس لکھیں گے عربی کے اندر تو وہ ایسا لکھ جاتا ہے کہ جیسے کافر، اور یہ کہتا ہے دیکھو یہ کافر لکھ گیا، یہی دجال کے متھے پر لکھا ہونا تھا، جو کہ امریکہ اور فرانس بن گئے ہیں دجال، اور جو ان کی آنکھ ہے وہ سیٹلائٹ ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کو غلط طریقے سے احادیث پریزنٹ کرتا ہے، اور وہ لوگ، وہ بھولے بھالے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور صرف وہ بھولے بھالے عام مسلمان ہی نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی نہیں، بلکہ اس نے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے مفتیوں کو اپنا شکار بنا لیا، شیخ الحدیث کے ناتی اور پوتے کو اپنا شکار بنا لیا، بڑے بڑے عالموں کے یہ ایمان کھا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، انہیں تعلیم دیں، کیونکہ آپ کے بچے باہر نکلیں گے، وہ ہر طریقے کے انسانوں سے ملیں گے، کم سے کم انہیں اتنی صلاحیت ہو کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں کون، امام مہدی ہیں کون، یا کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کر دے گا کہ میں فلاں ہوں تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح لوگوں نے اسے معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم تسلیم کر لیا، جبکہ قرآن پارہ 3 اور آیت نمبر 6 کے اندر واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر ان کا قرب قیامت نزول ہوگا۔ اور یہ اپنے آپ کو، جو یہ کذاب آدمی ہے، یہ مرتد انسان ہے، یہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بتاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو بنا والد کے پیدا کیا، اور جبکہ اس کا والد موجود ہے۔ اس کا والد کیا نام تھا؟ شکیل بن حنیف، یعنی حنیف اس کا باپ کا نام ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں پیدا ہونے والا عیسیٰ نہیں چاہیے، ہمیں نازل ہونے والا عیسیٰ چاہیے، جن عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، ہمیں وہ عیسیٰ چاہیے۔ اور پھر یہ جو کلیم کرتا ہے کہ میں معاذ اللہ امام مہدی ہوں، تو امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل سے ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ تو کہاں اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور یہ کہاں یہ سید ہے؟ یہ اس کا پورا نام شکیل بن حنیف خان ہے، اور وہ تو آل رسول ہوں گے، وہ تو سید ہوں گے، فاطمہ الزہرا کی آل سے ہوں گے، اور اس کے والد کا نام تو حنیف ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ کذاب آدمی ہے، نہ جانے کیسے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر نہ جانے کتنی احادیثیں موجود ہیں دجال کے بارے میں۔ آج اس نے 2 ملکوں کو دجال بنا دیا، جبکہ
دجال کوئی ملک نہیں ہوگا، وہ تو ایک انسان ہوگا، وہ تو ایک انسان جیسی شکل کے اندر ہوگا، اور جو لوگوں کو قتل و غارت کرے گا، انہیں مرتد کر دے گا دین سے، اور وہی اصل میں دجال ہے۔ یہ آج کا دجال ہے، قرب قیامت جو دجال آئے گا وہ بڑا دجال ہوگا۔ یہ چھوٹا دجال ہے، جب یہ حال کر رہا ہے مسلمانوں کا، ان سے ان کا دین چھین لے رہا ہے، انہیں مرتد کر دے رہا ہے، تو سوچے وہ دجال آ کر کیا کیا کارنامے پیش کرے گا، اور لوگ اس کی باتوں میں کس کس طریقے سے آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بچے کو ایجوکیٹ کریں، آپ انہیں بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور وہ دمشق کے اندر تشریف لائیں گے، اور امام مہدی آل محمد ہوں گے، فاطمہ الزہرا کی آل سے ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ دنیا پر تشریف لائیں گے، وہ پیدا ہوں گے، جبکہ یہ کذاب کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ یہ دجال ہے، یہ فتنے باز ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کے ایمان کو کھا لیا، انہیں مرتد کر دیا۔ اگر صرف یہ عام لوگوں کو مرتد کر دیتا، حالانکہ افسوس کی بات پھر بھی تھی، لیکن حیرت اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ اس نے بڑے بڑے عالموں کے ایمان کو کھا لیا، تو سمجھے کہ اس کی کارگزاری کیا ہے، اس کے جو چیلے چپاڑے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، کتنی خاموشی سے انجام دے رہے ہیں۔ آج 25 سے 30 ہزار لوگ اس کے ماننے والے ہندوستان کے اندر، لکھنؤ کے اندر ہیں، کانپور کے اندر ہیں، ایون اب بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی اس کے جو ہے وہ ماننے والے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ کن سے مل رہے ہیں، کیسے لوگوں سے ان کی دوستی ہے، جن لوگوں سے وہ مل رہا ہے ان کے عقائد کیا ہیں۔ یہ لوگ آپ کو جب بھی ملیں گے شکیل بن حنیف کے ماننے والے، یہ آپ سے 3 ہی 4 سوال کریں گے، 3 ہی 4 طرح کی باتوں پر آپ سے بات کریں گے، عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے، امریکہ اور فرانس کے حوالے سے۔ ان کے پاس صرف یہی باتیں ہیں، جیسے ہی آپ ان سے جو ہے اس پر کراس کوشچن کرنا شروع کریں گے، آپ ان سے یہ کہیں گے کہ چلیں آپ ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس چلیں اور انہیں بھی اپنی دعوت دیں، بس یہ آپ سے کنارہ کر لیں گے، پھر یہ آپ کے پاس کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہ کبھی بھی محفل میں بات نہیں کرتے، یہ آپ سے دوستی کریں گے، آپ کو چائے ناشتے پر لے جائیں گے، اور پھر وہیں سے یہ آپ کی برین واشنگ شروع کر دیں گے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، ان مولویوں نے ہم سے چھپا لیا، اور یہ دجال ہے۔ ان حدیثوں کو یہ غلط طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور لوگ مان لیتے ہیں، اور لوگوں نے مانا ہے اس کی باتوں کو، اس کے اوپر ایمان لا کر اپنے ایمان کو برباد کر دیا، اور وہ مرتد ہو گئے۔ جب آپ سوچے کہ یہ اکیلا شخص 20 سے 25 ہزار لوگوں کو مرتد کر چکا ہے، تو اور آگے نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتد کرے گا۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اپنے بچوں کو تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتائیں، انہیں امام مہدی کے حوالے سے بتائیں۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جب ہمارا ہی کنیکشن دین سے کٹ چکا ہے، جب ہمارا ہی رابطہ دین کے ساتھ نہیں رہا، تو ہم اپنے بچوں کو کیا دین بتائیں گے، انہیں کیا بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کہ امام مہدی کون ہے، اور جب وہ قرب قیامت آئیں گے تو وہ کیا کیا کریں گے۔ جب ہمیں ہی نہیں معلوم تو اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے۔ ہمارا تو حال بس جو ہے وہ اللہ ہی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، مرتے وقت تک دین اسلام پر قائم رکھے۔ الا البلاغ۔